آج دنیا میں ہونے والے پہلے ایٹم بم حملے کو 73 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر نیوکلیئر حملہ کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس حملے میں 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کی ایک بہت ہی اہم نشانی آج واشنگٹن ڈی سی کی ہمسایہ ریاست ورجینیا کے ایک عجائب گھر میں رکھی ہے۔ ہمیں دکھائیں گے ندیم یعقوب۔ میں آج ہوں ایئر اینڈ اسپیس میوزیم میں، یہاں شینٹلی میں، اور میرے پیچھے ہے یہ B-29 بومر۔ یہ وہ جنگی جہاز ہے جس کو استعمال کیا گیا تھا ہیروشیما پر بم گرانے کے لیے، اور یہ پہلا ایٹم بم تھا جو ہیروشیما پر گرایا گیا دوسری جنگ عظیم میں۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ ابھی میرے ساتھ ہیں جرمی کنی، ان سے ہم بات کریں گے اس جہاز کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ ایٹم بم گرانے کے لیے B-29 کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دوسری جنگ عظیم میں B-29 ایک جدید اور پنکھوں والا جہاز تھا جو دور فاصلے تک جانے، تیز رفتار اور بلند پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایٹم بم جاپان لے جانے کے قابل تھا۔ یہ بتائیے اس کا نام انولا گے کیوں اور کس نے رکھا؟ B-29 کے کمانڈر پال ٹبٹ نے اس جہاز کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھا۔ پال اپنی ماں سے محبت کرتے تھے اور جہاز کے لیے بامانی نام چاہتے تھے، اس کے لیے اس کا نام انہوں نے اپنی ماں کے نام پر رکھ دیا۔ یہ طیارہ کئی اشروں تک باہر پڑا رہا، پھر اسے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس بارے میں تو کچھ بتائیں۔ جب یہ جہاز پرواز کرنے کے قابل نہیں رہا تو انولا گے کو پہلے ایریزونا میں ایک اسٹور پر رکھا گیا اور پھر 1953 میں میری لینڈ کے اینڈروز ایئر بیس لایا گیا، جہاں یہ 7 برس تک باہر پڑا رہا۔ سمتھسونین کے حوالے کیا گیا تو 30 سال تک یوں ہی پڑا رہا، پھر 1980 کے عشرے میں اس کی بحالی کا کام شروع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں اس طیارے کی بدولت امریکی فضائیہ ٹوکیو سے تقریباً 1500 میل دور ٹینین نامی جزیرے سے پرواز کر کے جاپانی شہروں پر بمباری کرنے کے قابل ہوئی۔ جہاز کو لٹل بوئے نامی ایٹم بم کو گرا کر واپس آنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگے۔ ہیروشیما کے بعد ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے آپریشن میں بھی یہ جہاز مددگار طیارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، شینٹلی ورجینیا۔